لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبا عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم أصحابا أوفى من أصحابي. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، محترم سامعین کرام، سلسلے گفتگو اصحاب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام. ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے عزادار ہیں اور اپنے آپ کو ہم حسینی کہتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں. لیکن وہ اتنی پاک ہستیاں ہیں کہ ان پاک ہستیوں تک کہ جن کو آئے تطہیر نے اپنے حصار میں لے رکھا ہے، وہ طہارتوں کا کمال ہیں، تو ہم رذالتوں اور کثافتوں کے زوال ہیں. ہم اپنی پستی کی بنیاد پر ان کی اس مقدس ہستی تک نہیں پہنچ سکتے. جو بچہ بولے گا نا اسے تبرک نہیں ملے گا، ہم منع کر دیں گے. ٹھیک ہے، چپ بیٹھنا. صلوات پڑھی بر محمد و آل محمد. تو ان ہستیوں کو سمجھنے کے لیے، مقام و منزلت امام کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی معرفت کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت پاک بننا پڑے گا اور بہت زیادہ معرفت کی منزلوں کو طے کرنا پڑے گا. تو کیا کریں؟ تھک ہار کر کے ہم پیچھے ہٹ جائیں کہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تو فائدہ کیا ہوتا ہے نا. بہت سے کام ایسے ہمارے زندگی میں پڑتے ہیں کہ ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں پھر سوچتے ہیں بہت رش ہے. مثال کے طور پہ آج کل جیسے ویکسینیشن کا چل رہا ہے، کتنے لوگ لگوانا چاہ رہے ہیں لیکن جاتے نہیں کہ بھیڑ بہت ہے، ٹائم بہت ویسٹ ہوگا. کیوں نہیں جاتے؟ کہ ہم پہنچ نہیں پائیں گے، اپنے پاس وقت نہیں ہے. تو وہاں پہ انسان ہمت ہار جاتا ہے کہ ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے. لیکن اگر غور کیا جائے اسی مثال میں تو بہت سے لوگ لگوا کے آتے ہیں، ویکسینیشن کے لیے جاتے ہیں اور لگوا کے آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ نہیں لگا سکے اور لوگ لگوا کے آ رہے ہیں. لگوا کے نہیں آ رہے ہیں تو پھر کیسے آنکڑا ہوتا ہے کہ آج 150 لوگوں نے لگوایا، 200 لوگوں نے لگوایا، 1000 لوگوں نے ویکسین لیا. کہا کہ نہیں، وہ بھی آپ ہی کی طرح گھر سے نکلے تھے لیکن انہوں نے سوچا کہ کوشش میں کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے ہم کامیاب ہو کر کے نکلیں. اسی کو کہا جاتا ہے ارادہ اور ارادے کی قوت. کہ جب انسان کسی ارادے میں اپنی قوت کے ساتھ نکلتا ہے
تو اس کا ارادہ ضرور کامیاب ہوتا ہے. نیت کا خالص ہونا ضروری ہے. تو اب ہم اہل بیت تک تو ڈائریکٹ پہنچ نہیں سکتے، مقدس ہستیاں ہیں، مولا تک ہم بالکل ڈائریکٹ پہنچ نہیں سکتے. تو اب ہم کریں کیا؟ کہا کہ نہیں، مولا ہی نے سارے راستے دکھائے. مولا صرف اپنے گھر والوں کو لے کر کے کربلا نہیں گئے کہ بعد میں کہو وہ مولا آپ کا گھر تھا، وہ آپ کے گھر والے تھے، مقدس ہستیاں تھیں، ہم تو ان کے قدموں کی دھول نہیں ہو سکتے. لہذا مولا نے ہر طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا کہ دیکھو حسین کے ساتھ رہنے والے کو حسینی کہا جاتا ہے. حسین نے اپنے اصحاب کو آپ کے ساتھ سامنے مثال کے طور پہ پیش کیا ہے. وہب کون تھے؟ بڑے حسینی، مسلمان بھی نہ تھے. ارے وہب کلبی کون تھے؟ مسلمانوں میں سے نہ تھے، عیسائیوں میں سے تھے. کا غیر مذہب کو بھی حسین حسینی بنا سکتا ہے. اخلاص چاہیے، ارادہ چاہیے، نیت صحیح ہونی چاہیے، قوت ارادہ ہونا چاہیے، ایمان ہو تو مستحکم ہونا چاہیے. اور بھی مثال میں دوں، اور بھی مثال دوں. جناب زہیر ابن قین شہدائے کربلا میں اصحاب اور ناصران یاران امام حسین علیہ السلام میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن آپ ذرا یہ بتائیے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، کیا وہ کربلا سے پہلے حسینی مسلک کے تھے؟ تاریخ کا جائیے مطالعہ کیجئے. میں مکمل تاریخ نہیں پڑھوں گا، صرف نام لوں گا. دیکھیے سب میں ہی بیان کر دوں، سب علماء ہی بیان کر دیں، پھر تو آپ کی چھٹی ہو جائے گی نا. کچھ محنت کرنا چاہیے. دیکھیے کچھ چیزیں اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے جو حاصل کی جاتی ہیں اس پہ انسان کو غرور رہتا ہے. بھائی اپنی محنت کے پیسے پہ جتنا انسان غرور کرتا ہے کہ میری اپنی کمائی ہے، ویسے ہی کبھی کبھی اپنے علم پر بھی غرور کرو کہ یہ میرا حاصل کردہ علم ہے. اپنے علم کو بڑھاؤ. جناب حور یہ تو سب سے آخر میں آنے والے کون تھے؟ آپ ان مثالوں کو دیکھیے. حسین نے انہیں مثال کے طور پہ پیش کیا ہے. جہاں تک مجھے وقت ملتا رہے گا میں انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا. کل تھوڑا سا بیان زیادہ ہو گیا تھا، میں نے محسوس کر لیا کہ آج لوگ اسی لیے شاید تاخیر سے آ رہے ہیں کہ مولانا لمبی تقریر کریں گے. نہیں، روز بڑھے گا نہیں. وہ کل ایک بات تھی کہ جسے مکمل کرنا تھا تو میں نے کہا اس لیے کہ جو پھر ممبر پہ جو عنایت ہونے لگتی ہے نا، جسے چھوڑ دو پھر چھوٹ ہی جاتا ہے. صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. اب ذرا غور کیجئے گا. اب امام حسین علیہ السلام نے جو فرمایا انی لا اعلم، مجھے خبر نہیں ہے، بے شک مجھے اس چیز کی خبر ہے ہی نہیں. کیا امام کو بھی کوئی خبر نہیں ہو سکتی؟ سوچئے کتنی امپورٹنٹ بات ہے. امام جس بات کو کہہ رہے ہیں اس بات کو کیسے کہہ رہے ہیں، اس پہ غور کیجئے گا تو آپ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں گے. امام کہہ رہے ہیں مجھے خبر نہیں ہے. کیا امام کو کسی بات کی خبر نہیں ہو سکتی؟ نہیں، یہ آپ کو یقین دلانا چاہ رہے ہیں مجھے تو خبر نہیں ہے. اصحابن، کسی کے بھی صحابی کی، اوفا، جو اتنے باوفا ہوں، جو اتنے باوفا ہوں جتنے باوفا میرے صحابی تھے. اب ذرا غور کیجیے گا. میں نے پہلے دن کل واضح کر دیا تھا کہ اس کا مطلب، اس کا عام ترجمہ یہ بیان کیا جاتا ہے نہ میرے نانا کو ایسے صحابی ملے نہ میرے بابا کو ملے. تو آئیے اس مفہوم کو بھی ذرا دیکھ لیا جائے. نانا کے اصحاب کیسے تھے؟ بابا کے اصحاب کیسے تھے؟ نانا اور بابا کے اصحاب میں اگر جائیے تو آپ کو دونوں قسم کے ملیں گے. پلس پوائنٹ والے بھی ملیں گے
مائنس والے بھی ملیں گے، بابا والے میں جائیے پلس والے بھی ملیں گے، مائنس والے بھی ملیں گے۔ ایک آدھ دو مثال دے لی جائے تاکہ بات کرنے میں اور آسانی ہو جائے، بچوں تک آسانی سے بات پہنچ جائے۔ دیکھیے برادر محترم حجت الاسلام اور استاد بھی ہیں مولانا وسیع حسن خان صاحب، آپ لوگ بہت فالو کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مجلس ایک ہی جملے کی ہوتی ہے، بس ایک لائن کی مجلس ہوتی ہے، اس تک پہنچنے میں جتنا بھی وقت لگ جائے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسی جملے تک میں آپ کو پہنچا دوں تاکہ ایک درس ہو جائے، سبق ہو جائے۔ ان اصحاب سے آپ سبق لیجئے۔ دیکھیے مجھے بعد میں یہ نہ کہنا پڑے پیچھے سے کوئی یوں اشارہ کرے، اب میں اس اشارے کا مطلب کیا سمجھوں کہ آگے بڑھنے کو کہہ رہے ہیں یا اب اتر جاؤ یا ختم کر دو۔ کل تو میں یہی سمجھا تھا کہ آگے بڑھا دو، تو اس سے پہلے کہ پھر وہ اشارہ کیا جائے آپ لوگ آگے بڑھ جائیے۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد۔ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، کسی کو نہیں ملے۔ دنیا میں پہلا نبی جناب آدم، جناب آدم کے پہلے دو صحابی کون ہیں؟ جناب آدم کے پہلے دو صحابی کون ہیں؟ حابیل اور قابیل۔ لیکن ان کو بھی، اس پہلے نبی کو بھی ویسے صحابی نہیں ملے۔ اب یوں سمجھیے نا، امام حسین کہہ رہے ہیں کہ جیسے صحابی مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے۔ امام حسین علیہ السلام جب یہ بات کر رہے ہیں ذرا غور کرنے کی کوشش کیجئے۔ جناب آدم کے دو صحابی حابیل اور قابیل، ایک میں دیکھیے پلس پوائنٹ ہے، دوسرے میں مائنس۔ ایک اچھی صفات والا، ایک اچھی بری والا۔ دنیا کی شروعات ہی جہاں سے ہو رہی ہے وہیں سے دیکھیے۔ یعنی اب پہلی مثال دیکھ لیے، اسی طریقے سے ساری مثالیں اگر میں صرف نام بنام گناؤں تو 10-15 مجلس ایسے ہی نکل سکتی ہے، لیکن اصل پیغام جو میں لے کر کے چل رہا ہوں کہ آپ تک میں پہنچا دوں وہ ہدف رہ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہر نبی تک آئیے، ہر نبی کے زمانے میں دیکھیے اچھے بھی ملیں گے برے بھی ملیں گے۔ اب ان سارے نبیوں کے اصحاب کو دیکھ لیجئے، بعد میں آئیے مولا کائنات کے اصحاب کو دیکھیے، امام حسن علیہ السلام کے اصحاب کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو دیکھ لیجئے، پھر امام حسین علیہ السلام کے بعد کے ائمہ کے بھی اصحاب دیکھ لیجئے۔ امام نے صرف اپنے پہلے والوں کو نہیں کہا ہے، اپنے بعد والوں کو، کسی میں پہلے والے بھی آتے ہیں بعد والے بھی آتے ہیں۔ دیکھ لیجئے دونوں قسم کے، دونوں کے یہاں صحابی ملیں گے۔ آپ آئیے دیکھیے اب رسول خدا کے اصحاب میں بھی دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلا معرکہ رسول خدا کے زمانے میں، جنگ شروع ہو گئی۔ دیکھیں جنگیں میں بھی پڑھنا جانتا ہوں، میں بھی خیبر خندق جانتا ہوں، سارا مطالعہ میرے سامنے ہے، لیکن میں جتنی جنگیں پڑھوں گا، چاہے خیبر پڑھوں چاہے خندق پڑھوں، اس کے آگے آگے آپ لوگ پڑھیں گے، تو پھر اسے مجھے سنانے کا کیا فائدہ؟ صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد۔ یہ 10 دن صرف حسین کے نام وقف ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں جہاں جہاں بھی میں نے الحمدللہ جب سے ایران سے آیا ہوں 17 سال رہ کر کے، اس کے بعد 8واں 9واں سال ہے، مختلف جگہوں پر اشرا پڑھ رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں صرف کربلا کے عنوان سے اور امام حسین اور ان کے اصحاب کے عنوان سے گفتگو کروں۔ میں چاہتا ہوں جو کچھ بھی میرے پاس ہے، میرے پاس تو تھوڑا سا بھی نہیں ہے، میرے پاس جو علم ہے وہ تھوڑا سا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میں سوچتا ہوں تھوڑا سا تو آصف ابن برقیہ کے پاس تھا، تھوڑا سا تو آصف ابن برقیہ کے پاس تھا، تو تخت بلقیس کو کہاں سے کہاں لے کے چلے آئے تھے۔
میرے پاس تو اتنا بھی نہیں علم ہے کہ میں اپنا موبائل کمرے پہ چھوڑ دوں تو یہاں منگا لوں. میرے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں، اسے میں اتنا بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اتنا علم ہے. لیکن جو بھی ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے آپ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے. لیکن اب ذرا غور کیجئے، رسول خدا کے اصحاب میں ان جنگوں کے درمیان میں سے ایک جنگ ایسی تھی، تو اب جو رسول کے ساتھ گئے وہ رسول کے اصحاب تھے کہ نہیں تھے؟ بھائی صحابی کی جو تعریف مسلمانوں کے درمیان ہوئی ہے، میں ان دونوں تعریفوں کو بیان نہیں کرنا چاہتا، صرف لفظ صحابی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صحابی ساتھ رہنے والا، دوست، یار، جو بھی کہہ لیجئے، جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا اور ان کے ساتھ تھا، ان کو دیکھا تھا اور درک کیا تھا اور ان کی بز میں رہا. تو اب جنگ کرنے کے لیے جو بھی گئے تو رسول اللہ کے صحابی تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن دونوں کیریکٹر پائے گئے رسول اللہ کے. یہ امت مسلمہ بھی مانتی ہے لیکن پھر بھی صحابی مانتی ہے. ارے بھائی میں کہیں اور کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کہیں اور کی سمجھ رہے ہیں، میں صرف اسی جنگ کے میدان کی بات کر رہا ہوں. رسول خدا نے کہا دیکھو اس درے کے پاس سے تم لوگ ہٹنا نہیں، اس جگہ سے ہٹنا نہیں. نبی نے منع کیا تھا. ایک طرف نبی کے ساتھ ایک صحابی اور تھا، ایک طرف وہ بھی اصحاب تھے، ایک طرف یہ بھی صحابی تھا. ہوا یہ ایک دفعہ دشمن نے مکاری کی. مکاری کیا تھی کہ دشمن پیچھے ہٹ گیا. اب جنہیں رسول نے، دیکھیے اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت اسے کہتے ہیں جسے جہاں کھڑا کر دیا جائے بس کھڑا رہے، جب تک وہاں سے ہٹنے کی اجازت نہ دی جائے نہ ہٹے. ابھی رسول نے ہٹنے کے لیے نہیں کہا یہاں ڈٹے رہو، ہٹو نہیں، یہیں پہ ٹھہر جاؤ، رکے رہنا. وہ بھی تو صحابی تھے. لیکن جیسے ہی دیکھا دشمن، اچھا دشمن نے ابھی جنگ ہوئی بھی نہیں، اور دشمن کی مکاری کا دیکھیے پتہ عقل دیتی ہے کہ دشمن مکار تھا، اس لیے کہ جنگ ابھی ہوئی بھی نہیں ڈھنگ سے. وہ تلوار پھینک کر کے گئے، ڈھال پھینک کر کے گئے، مال و دولت پھینک کر کے گئے. یعنی اس کا مطلب یہ چارے ڈال رہے ہیں تاکہ شکار پھنس جائے. اب یہاں پہ امتحان لوگوں کا ہو گیا، رسول کے ان اصحاب کا امتحان ہو گیا. رسول نے کہا تھا ٹھہرے رہو، کوئی وہاں نہ ٹھہرا، سب مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے، اس جگہ کو چھوڑ دیا. اب ادھر مال غنیمت لوٹنے میں لگے، دشمن ادھر سے پھر سے لوٹ کر کے آیا. رسوائی کا سامنا کس نے اٹھایا؟ جس نے رسول کی بات نہیں مانی. کم سے کم اس جنگ اور اس واقعے نے یہ تو طے کر دیا رسول کے اصحاب میں ایسے لوگوں کو ماننا پڑے گا جو رسول اللہ کے نافرمان تھے. بھائی ایک طرف سے سب کو سرٹیفکیٹ دے دیا جا رہا ہے کہ نہیں صحابی صحابی ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں کہا جا سکتا، نہیں کچھ کہا جا سکتا. رسول کا نافرمان جو ہوگا اس سے وہ سرٹیفکیٹ لے لی جائے گی، لے لی جائے گی. یہاں تک کہ اب ایک موقع وہ بھی آتا ہے ایک جنگ میں، دشمن نے ایسا حملہ کیا، ابھی تو پہاڑ پہ بٹھایا تھا تو پہاڑ سے اتر آئے. دوسری جنگ میدان میں رکھا کہ یہاں ڈٹو تو پہاڑ پہ چلے گئے. بھائی دونوں تاریخیں، دونوں جنگیں آپ کے سامنے ہیں نا. کہا کہ اب میدان میں رہو تو پہاڑ پہ بھاگے، اور بھاگنے کا بھی فخر ایسا، ہم تو ایسا بھاگے جیسے پہاڑی بکریاں. ہم تو ایسا بھاگے کہ جیسے پہاڑی بکریاں. ہم نے کبھی کسی کو جانور نہیں کہا. ارے سمجھدار مجمع ہے. ہم نے کبھی کسی کو جانور نہیں کہا، خود ہی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جانور تھے. پہاڑ پر بکریوں کی طرح بھاگنا یعنی ہم تو جانور کی طرح.
اب مجھے قرآن کی وہ آیت سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سے لوگوں کو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، بہت سے لوگ جانور جیسے ہیں۔ اب میں کسے کہوں کہ جانور جیسے، جب اپنے منہ سے خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم بکریوں کے جیسے بھاگ رہے تھے۔ تو ایسے اصحاب تھے۔ اب ایک دیکھیے، ابھی یہ تو سب منفی پوائنٹ چل رہا ہے نا، مائنس میں چل رہے ہیں لوگ، لیکن اب اسی میدان میں دیکھیے سب بھاگ گئے، رسول خدا زخمی۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ کربلا والوں سے اطاعت سیکھیے، ایمان سیکھیے، جذبہ سیکھیے، ایثار سیکھیے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کہا کہ اس کا سبق دیکھ لو کہ اب وہاں اس میدان میں جہاں سب پہاڑ کی جانب بھاگے چلے جا رہے تھے، وہاں ایک مرد میدان ایسا تھا جو اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا تھا، اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا تھا۔ نبی نے جب کسی کو میدان میں نہ پایا، صرف علی کو پایا، تو کہا اے علی تم بھی چلے گئے ہوتے۔ اللہ اللہ، علی نے بہت بڑا فیصلہ کر دیا، اے علی آپ بھی چلے گئے ہوتے۔ ایک دفعہ مولا کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لوں؟ علی نے فیصلہ کر دیا، رکنے والا ایمان والا، بھاگنے والا کفر والا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ یا علی یا علی یا علی۔ عزیزان گرامی، اب ادھر ایک بھاگنے کا تذکرہ دیکھ لیا، لیکن اس کے بعد اب کربلا میں آئیے، جتنے بھی اصحاب تھے وہاں تو بڑے بڑے بوڑھے بوڑھے جیالے تجربے کار لوگ موجود تھے، ہے نا؟ وہاں بڑے بڑے لوگ موجود تھے نا، اپنے آپ کو سمجھدار کہنے والے لوگ موجود تھے، عقل مند لوگ موجود تھے۔ لیکن اب کربلا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، کربلا میں ایسے یاران حسین تھے، ایسے دوست تھے حسین کے، ایسے اصحاب تھے حسین کے، بڑوں کی تو چھوڑو، کوئی ایک جھوٹی تاریخ بیان کر دے کہ حسین کے انصار اصحاب ناصروں میں سے کوئی بچہ ڈر کر کے کربلا سے ہٹ گیا ہو۔ ارے کسی اور پاؤں سے چلنے والے بچوں کی تو چھوڑو، جو ابھی گھٹنیوں نہیں چلنا جاتا وہ بھی جھولے سے گر کر کے حسین سے بتا دیتا ہے ہم وہ نہیں جو بھاگ جائے، بابا مجھے میدان میں لے چلو، مجھے ہرملا کو مارنا ہے۔ کربلا میں کوئی ایک مثال جھوٹی سے جھوٹی روایت پیش کر سکتا ہے کہ حسین کے چاہنے والوں میں سے دوستی کا معیار سمجھو کیا ہے۔ اب یہاں سے ایک پیغام دے دوں نا، ابھی تھوڑی تھوڑی تاریخ، لیکن یہ ڈوز بھی ضروری ہے، فرسٹ ڈوز سیکنڈ ڈوز، جب تک کہ امیونٹی آدمی کی نہ صحیح ہو جائے۔ صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ جو ہے نا، یہ آج ڈوز دے رہی ہے امیونٹی بڑھانے کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے ہماری امیونٹی، جو ہماری روح کی امیونٹی بڑھانے والی چیز کا نام ہے کربلا۔ کربلا جیسی امیونٹی ہمیں بڑھاتی ہے، وہ دنیا کی کوئی دوا نہیں بڑھا سکتی۔ میں ابھی آ کر کے جونپور سے آیا ہوں، آ کر کے مائک مسجد کا کھولوں اور اگر میں کہہ دوں، یہاں سے اعلان کروں، لوگوں میں بہت بڑا خطیب ہوں، جونپور سے آیا ہوں،
آؤ میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، میں ایک اسپیچ دینے جا رہا ہوں، مجلس نہیں، میں ایک اسپیچ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بتاؤ یہ مجمع آئے گا، یہ بچے چلے آئیں گے، یہ خواتین ہماری مائیں بہنیں سڑکوں پر بیٹھ کر کے سننے کے لیے چلی آئیں گی، یہ کون سی آخر طاقت ہے؟ اسی طاقت کو امیونٹی کہا جاتا ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ کربلائی طاقت ہے۔ پہلے دن میں نے کہا تھا اس طاقت کا نام، رسول خدا نے کہا تھا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے دلوں میں شہادت حسینی ایسی گرمی ہے، اس گرمی کو میں کنورٹ کرتا ہوں کہ یہ گرمی نہیں ہے، شہادت حسینی ایک ایسی یونٹی ہے جو ہمارے دلوں میں ہی نہیں، ہمارے جسموں میں ہی نہیں، ہماری روحوں کو ایسی طاقت دیتی ہے کہ جس سے ہم زندہ رہتے ہیں، مرتے نہیں، مر کر کے بھی زندہ رہتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ یہ ان شہادت حسینی کا یہ اثر کیا ہے۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام، اصحاب کا مطلب کیا ہوا؟ دوست، یار، مددگار، ناصر۔ اب دوستی کے عنوان سے پہلے سمجھ لو، حبیب کو بہت دوستی کی مثال بیان کرتے نا آپ لوگ۔ حبیب دوست تھے کس کے؟ امام کے، بچپن کا ساتھی۔ تو دوستی ہے کیا؟ پہلے دوستی کا معیار تو سمجھ لیا جائے۔ میرے نوجوان بھائیوں، یاد رکھنا دوستی کسے کہا جاتا ہے۔ فارسی شاعر، ایک عالم کا شعر ہے، بہت بڑے عالم دین، عالم اخلاق۔ فارسی میں ان کے 4 مصرے ہیں، وہ 4 مصرے میں بیان کر دوں تاکہ آپ دوستی کا معیار سمجھ لیں۔ عالم کا شعر بھی عالمانہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوستی کا معیار کیا ہے؟ تا توانی می گریز از یار بد، ٹرانسلیٹ بھی کروں گا، فارسی نہیں سنیں گے آپ۔ تا توانی می گریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، یار بد تنہا تورا بر جان زنت، مار بد ہم جانو ہم ایمان زنت۔ اب اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ نوجوانوں، یہ ایسی یونٹی دے کر کے جا رہا ہوں، جب بھی کبھی کسی سے دوستی کرنا، ان 4 مصروں کا، اس فارسی کے شعر کا مطلب ذہن میں رکھنا، کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے، کبھی پلٹ کر کے نہیں آؤ گے، کسی سے شکایت نہیں کرو گے کہ میرے دوست نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ فارسی شاعر کہتا ہے تا توانی می گریز از یار بد، جہاں تک ممکن ہو برے دوست سے بچو۔ تا توانی می گریز از یار بد، جہاں تک ممکن ہو برے دوست سے بچو۔ یار بد کیوں؟ ریزن کیوں برے دوست سے بچو؟ یار بد بدتر بود از مار بد، چونکہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ برا دوست کیسا ہوتا ہے اور سانپ کیسا ہوتا ہے۔ آگے کے 2 مصرے میں بتاتے ہیں، مار بد تنہا تورا بر جان زند، زہریلا سانپ جو ہوتا ہے، اسنیک، زہریلا سانپ جو ہوتا ہے صرف اور صرف تمہاری جان لیتا ہے۔ سنیے گا، ایمان والوں کا مجمع ہے، مومنین کا مجمع ہے۔ کرو، اس سے بھی بدتر ہوتا ہے، سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ برا زہریلا سانپ صرف اور صرف انسان کی جان لیتا ہے، لیکن اگر برا دوست ہوتا ہے جان بھی لے لیتا ہے، ایمان بھی لے لیتا ہے۔ اگر دوست برا ہے جان بھی لے لے گا، ایمان بھی لے لے گا۔ ارے شعر میں کیا بیان کر دیا گیا ہے،
کربلا کا دونوں منظر بیان کر دیا گیا ہے. اگر برا دوست ملا تو جان بھی لے لے گا، ایمان بھی لے لے گا. ارے لشکر شامی کی جان بھی گئی، ایمان بھی گیا، لیکن جس نے صحیح دوست کا انتخاب کیا، حبیب سے پوچھو، جان سے پوچھو، حر سے پوچھو، صحیح دوست حسین کا انتخاب کیا، حسین نے جان بھی بچا لیا، ایمان بھی بچا لیا. ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ بات آ جائے، ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ بات آ جائے، جان کہاں بچی حسین کے دوستوں کی. یہ بھول ہے جو حسین کے دوستوں کو، حسین کے اصحاب کو مردہ سمجھتے ہیں. آخری وقت مصائب نہیں ہے، یہ فضیلت دیکھیے اصحاب حسین کی. حسین نے ان کا ایمان بھی بچایا، حسین نے ان کی جان بھی بچائی. حسین جب اکیلے رہ گئے، جنگ کرتے کرتے جاتے ہیں جہاں شہداء کے لاشیں پڑے تھے، ایک دفعہ کہتے ہیں میرے شیرو تمہیں کیا ہو گیا؟ فضیلت سنیے، میرے شیرو کیا ہو گیا؟ میں پکارتا ہوں تم آواز نہیں دیتے. مولا آپ جانتے ہیں یہ مر چکے ہیں، انہیں کیوں پکار رہے ہیں؟ کہا ٹھہرو سن تو لو. جیسے ہی امام نے پکارا میرے شیرو کیا ہو گیا؟ سرہائے بریدہ سے سر الگ تھے، تن الگ تھے، لیکن ہر بدن سے یہ آواز آئی، آقا موت نے ہمیں مجبور کر دیا. ہم اگر 70 بار مارے جائیں، 70 بار زندہ کیے جائیں، پھر بھی آپ کی نصرت سے منہ نہیں موڑیں گے. یہ امام آپ ان کو بلوا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، انہیں مردہ مت سمجھنا، حسین نے ایک زندگی دی ہے. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. یا علی. اب ذرا غور کرنے کی کوشش کیجئے عزیزان گرامی، اب ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کربلا ہے کیا. کربلا وہ ہے کہ جہاں سے حیات ملتی ہے، کربلا وہ ہے کہ جہاں سے زندگی ملتی ہے، اور ایسی ویسی زندگی نہیں. حسین جسے زندگی دے دے اسے کوئی مار نہیں سکتا. حسین جسے زندگی دے دے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اس کی زندگی ابدی زندگی ہو جاتی ہے. تو عزیزو جب ہم نے دیکھ لیا کہ جو حسین سے وابستہ ہو گئے، حسین سے جو وابستہ ہو گئے، جب انہیں نہیں مارا جا سکا تو کیا اب ہم ان اصحاب سے بھی وابستہ نہیں ہو سکتے؟ اب ہمیں ان اصحاب سے ملنا چاہیے، ان کی پیروی. آخر یہ امام نے اتنی بڑی منزلت انہیں کیوں دے دی؟ ان کے ایمان کی بنیاد پر، ان کے قول کی بنیاد پر. در حقیقت جب کربلا کی گفتگو شروع ہوتی ہے، غور کیجئے گا، سنیے گا توجہ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، امام کی زندگی کا بھی مطالعہ کیجئے. جب کربلا اور کربلائیوں کی بات ہوتی ہے، آج 2 تاریخ تھی نا، امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہو گئے. امام نے پہنچتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ وہ زمین جو تھی اسے خرید لیا. اب وہ زمین کس کی ہو گئی؟ کربلا کی، امام حسین علیہ السلام کی. کنفرم ہے نا؟ امام نے زمین تو خریدی، لیکن اب کربلا زمین نہیں رہ گئی. امام نے زمین تو خریدی، کربلا اب زمین نہیں رہ گئی، اس لیے کہ زمین کی حد ہوتی ہے. زمین کی حد ہوتی ہے. میں کیسے سمجھاؤں، کن لفظوں میں سمجھاؤں؟ کوئی بھی زمین ہو اس کی ایک نہ ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، وہ محدود ہوتی ہے. یہ جہاں بیٹھے ہیں یہ اتنی جگہ، یہ 5 لوگ بیٹھے ہیں اتنی جگہ، یہ امام باڑہ، عزا خانہ، یہ مسجد، اگر کہا جائے تو جتنا ہم کہتے جائیں گے اتنے ہی میں وہ اسی سرکل کے اندر میں وہ زمین ہوگی. حسین نے خریدا، اب وہ زمین نہیں رہ گئی، اس لیے کہ زمین ہوتی ہے محدود.
گھیرے میں ہوتی ہے. حسین نے کربلا ایک زمین تھی، حسین نے خرید کر کے اس زمین کو ضمیر بنا دیا. حسین نے اس زمین کو خرید کر کے ضمیر بنا دیا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک مثال ہو جائے. زمین اب نہیں کربلا، کربلا ایک ضمیر ہے. ضمیر زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ توجہ کیجیے، بہت اہم بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ضمیر یا زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے. زمین بھی زندہ ہوتی ہے یا مردہ ہوتی ہے. زمین زندہ ہوتی ہے تو اسے سرسبز کہا جاتا ہے. زمین پہ اگر دانے نہیں اگتے تو اس زمین کو بھی مردہ کہا جاتا ہے، یعنی جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں بنجر، کہ جس میں دانا نہیں اگ سکتا. لیکن ضمیر وہ ہے یا زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے. اور ضمیر کی جگہ کہاں ہے؟ پھر مجھے وہ حدیث سنانی پڑے گی جو پہلے دن سنایا تھا. کربلا کہاں ہے؟ امام کی قبر کہاں ہے؟ امام کی قبر کہاں ہے؟ 3 قبریں بتائی تھی نا پہلی مجلس میں. ضمیر کی جگہ کہاں ہے؟ دل میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جس دل میں حسین ہے وہ ضمیر زندہ. جس دل میں حسین ہے وہ ضمیر زندہ ہے. جس دل میں حسین نہیں ہے وہ ضمیر مردہ ہے. جب انسان کا، دیکھیں بہت بڑی میں مثال دینے جا رہا ہوں، اتنی سب تمہید میں نے بنائی ہے شاید یہیں تک کے لیے. اگر بات واضح ہو گئی تو یہیں سے گفتگو میں مسائل کی جانب بھی موڑ سکتا ہوں، نہیں تو اور ہو سکتا ہے کہ کلیگ طرح اور گفتگو بڑھ جائے. لیکن ایک صلوات کا، بلند ترین صلوات کا سہارا دیجیے. ضمیر زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ تو اب ضمیر کو زندہ رکھنے کے لیے چاہیے محبت حسین. ضمیر کو زندہ رکھنے کے لیے چاہیے محبت حسین. اگر کربلا کو صرف زمین رکھ دیا گیا ہوتا تو جو کربلا میں ہوتے یا کربلا میں رہیں وہی اپنی زندگی کی علامت یا اپنی زندگی کا دعویٰ کر سکتے تھے. لیکن کربلا کو ضمیر بنایا گیا تاکہ آج کے زمانے میں دنیا میں کہیں رہنے والوں کے دل میں یہ کربلا آباد ہو سکے. بیٹا بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، جہاں جو ہے وہیں بیٹھ جائے. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. اب کربلا کیا ہے؟ ایک ضمیر ہے. ضمیر کس بنیاد پہ زندہ رہے گا؟ کام محبت حسین کی بنیاد پر. محبت حسین کہاں سے آتی ہے؟ سنو مولائیو، اگر دلوں میں محبت حسین ہے، پہلی بار آج میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے پھر نہ کہوں، اگر دلوں میں محبت حسین ہے تو پھر اس محبت کا ثبوت ضرور دعاؤں کے ذریعے نواز دینا. یہ محبت حسین آتی کہاں سے ہے؟ کون دیتا ہے محبت حسین؟ کون دیتا ہے محبت حسین؟ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام. ارشاد فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ. اللہ، یہ محبت حسین کس کے دل میں آتی ہے؟ کیسے آتی ہے؟ کون ڈالتا ہے؟ اب سنیے روایت. چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ جب کبھی بھی اپنے کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، سنا حسینیوں،
اللہ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے قذفا فی قلبہ ہی، تو اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے محبت حسین کو. اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے محبت حسین کو. وحب زیارت ہی، اور حسین کی زیارت کی محبت کو. صرف محبت حسین کو نہیں، حسین کی زیارت کی محبت کو. اب اس کا دوسرا رخ بھی تو سن لیجئے. من اراد اللہ بہسو، اللہ جب کسی کے لیے برا چاہتا ہے قذفا فی قلبہ، تو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. کیا ڈالتا ہے؟ بغض الحسین، حسین کی دشمنی اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. اب سمجھ لو ایک حدیث نے یہ طے کر دیا اللہ کس کا اچھا چاہتا ہے، اللہ کس کے ساتھ برا چاہتا ہے. اچھا ان کے ساتھ چاہتا ہے جو حسین کو چاہتے ہیں، برا ان کو چاہتا ہے جو حسین سے دشمنی کرتے ہیں. صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد. دیکھیں پھر اشارہ وہی ہو رہا ہے. آ جائیے، تھوڑی تھوڑی اور کوشش کیجیے. ایسے ہی ایک حدیث کا اور وعدہ کرتا ہوں، ابھی سنا رہا ہوں، ایک حدیث اور سناتا ہوں. بڑھائیے تو میں بتاؤں آپ کو. یا علی زندہ رہے، سلامت رکھیں. یا علی کا نعرہ بلند کرنے والے. بس میں اتنا کہنا چاہوں گا، نعرہ حیدری لگانے والوں سے صرف علی کا نام نہ لو، علی کا کام بھی لو. صرف علی کا نام نہ لو، علی کا کام بھی لو. اس لیے کہ ابن ملجم نے بھی علی کا نام لیا تھا. ٹھیک ہے، میں تاریخ پڑھ دوں کیا؟ اب جو بات رہے گی وہ رہ جائے گی. اس لیے کہ اتنا سخت جملہ ہے، ہو سکتا ہے کسی کو ناگوار گزر جائے. ابن ملجم کون تھا؟ تاریخ پڑھی ہے آپ نے، ضرور سنا ہوگا، کہیں نہ کہیں سے سنا ہی ہوگا، لیکن تھوڑی تفصیل بتا دوں. جب مولائے کائنات یمن گئے اور تبلیغ کر کے آئے، اور وہاں پہ لوگ مولا کے چاہنے والے ہو گئے اور اسلام لے کر کے آئے، اور اس کے بعد جب مولائے کائنات کو خلافت ظاہری ملی ہے، بہت مختصر میں کر کے سنا رہا ہوں اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میرا وقت ختم ہو چکا ہے. جب مولا کوفے میں آ گئے، ظاہری خلافت اور دارالحکومت بن گیا، تو یہ ہوا کہ اب مولا کی جو ہے بیعت کی جائے. پورے یمن والے تو آ نہیں سکتے بیعت کے لیے، تو کیا جائے؟ دیکھیے ان لوگوں نے طے یہ کیا، ہزاروں آدمیوں میں سے 10 آدمی کا انتخاب کیا. وہ 10 آدمی کون تھے؟ جو یمن میں مشہور تھے، حافظ جی، نمازی، قاری قرآن، یہ پیشانی کالی کالی، نمازی، متقی، پرہیزگار 10 لوگوں کو جو پورے یمن میں تھے. پھر ان 10 میں سے 3 آدمی کا انتخاب کیا گیا. 3 سب سے زیادہ متقی پرہیزگار لوگوں کو بھیجا گیا کہ وہ جائیں مولا کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. مولا کے ہاتھ پہ جا کر کے بیعت کر لیں. کس کی جانب سے؟ یہ 3 آدمی بیعت کر لیں گے، گویا کہ پورے یمن والوں کی مولا کے ہاتھوں پہ بیعت ہو جائے گی. تینوں آدمی کوفے پہنچ گئے. ایک گیا مولا کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا، کہا مولا آپ کے ہاتھوں پر اپنی جانب سے اور اپنی قوم کی جانب سے میں بیعت کرتا ہوں. مولا نے بیعت کرا لی، وہ کنارے ہٹا. دوسرا آیا، جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجیے، آپ ہماری طرف متوجہ رہیے، یہ سب تو ہوتا رہتا ہے. دوسرا آیا، آنے کے بعد مولا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد کہتا اپنی جانب سے اور اپنی قوم کی جانب سے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. توجہ، 2 بیعت کر چکے. کون لوگ یہ تھے 2 بیعت کرنے والے؟ یمن سے آنے والے متقی و پرہیزگار پورے قوم سے چن کر کے آئے تھے. یہ تو یمن والوں کی شرافت ہے کہ 3 آدمیوں کو چن لیا. ابھی ہمارے اس مجمع کے سامنے ہو جائے کہ سب سے بڑا متقی کون ہے، وہ کھڑا ہو جائے، میں چلوں گا امام وقت سے ملواؤں گا، ہر آدمی کھڑا ہو جائے گا. کوئی اپنے آپ کو نہیں کہے گا میں کم متقی ہوں.
جہاں ثابت کرنا ہوگا سب اپنے آپ کو متقی پرہیزگار ثابت کرنا. لیکن یہ تو یمن والوں کی دور اندیشی تھی کہ 3 آدمی کو منتخب کر لے گئے, وہ بھی قابل داد. اب تیسرا جو آیا ادھر متوجہ, تیسرا جو آیا آنے کے بعد مولا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. ابھی تک مولا ہاتھ پہ ہاتھ یوں رکھواتے تو وہ بیعت کرتا تھا, مولا ہاتھ چھوڑ دیتے چلا جاتا تھا. جیسے تیسرے نے ہاتھ رکھا مولا نے ہاتھ یوں پکڑ لیا. اب وہ کہتا ہے میں اپنی جانب سے اپنی قوم کی جانب سے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہوں آقا. مولا اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے اور کہتے ہیں بتا تو اپنی اس بیعت پہ باقی رہے گا. اور پورا زور لگا کے چھڑایا, پھر دوبارہ مارا. اپنی جانب سے اپنی قوم کی جانب سے میں بیعت کرتا ہوں. مولا نے پھر کہا تو اپنی اس بیعت پہ باقی رہے گا, پھر چھڑایا. تیسری بار رکھا اور پھر یہی جملہ کہا, تب مولا نے چھوڑ دیا. جا بھائی اپنے حال پہ. امام اسی کو کہتے ہیں جو دلوں سے آگاہ ہو, جو دل کے حالات سے واقف ہو. وہ تیسرا کون تھا سمجھ گئے نا؟ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی. اور اس کے بعد امام کے ساتھ ساتھ رہا. آپ یہ بتائیے ابھی مولانا صاحب کے ساتھ ایک سیلفی جو لوگ لے لیتے ہیں, میں تو چھوٹا موٹا آدمی ہوں, بڑے بڑے لوگ جب آتے ہیں نامور خطبہ تو ان کے ساتھ سیلفی لینا اپنا فریضہ لوگ سمجھتے ہیں, ہے نا؟ جو مشہور لوگ ہیں سیلفی فوٹو اور ان کے ساتھ پھر فیس بک پہ لگائیں گے, انسٹاگرام پہ لگائیں, نہ جانے کس کس پلیٹ فارم پہ لگائیں گے, میں تو سب جانتا بھی نہیں, فریضہ سمجھتے ہیں. آپ لوگ بتائیے کہ اگر مولا کے ساتھ کسی کو 5 منٹ کہیں رہنے کا اور کوئی کام کرنے کا موقع مل جائے, زندگی پر فخر کریں گے نا؟ مثال کے طور پہ کربلا اگر چلے گئے, تھوڑا سا جھاڑو کسی کنارے پہ لگا کر کے حرم کے چلے آئے تو فخر کرتے ہیں میں نے مولا کے حرم میں روزے میں جھاڑو کشی کی ہے, بڑے فخر کی بات سمجھتے ہیں. جھاڑو لگانا وہ کمال نہیں ہے, مولا کی معرفت کو گھر تک لے آنا وہ کمال ہے. اب اس نے کیا کیا؟ ہم لوگ اب ذرا ان سب باتوں کو اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو اب ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں جس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں, مولا کے ساتھ 1-2 کام نہیں کیا, اب وہ وہیں رک گیا مولا کے ساتھ. سامنے جنگ آ گئی, وہ بھی نانی کے خلاف. کس کی طرف سے گیا ابن ملجم لڑنے کے لیے, کس کے ساتھ گیا؟ فیصلہ کیجئے. مولائے کائنات کی طرف سے لڑنے کے لیے گیا, مولا کا فوجی بن کر کے گیا, مولا کا سپاہی بن کر کے گیا. دعا کیجئے کہ ہم بھی کہتے ہیں آج کے مولا کے ہم سپاہی ہیں, کہتے ہیں نا, خدا کرے کہ ہم سپاہی رہ جائیں. ابن ملجم نے کام کیا کہ مولا کے ساتھ, یہ شرف تھا کہ نہیں اس کا کہ مولا کے ساتھ مولا کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے گیا, اور جنگ کیا اس نے. ایک جنگ نہیں, جنگ جمل, جنگ صفین میں بھی مولا کے ساتھ. لیکن جنگ صفین ہی میں ایک موقع وہ آیا, اس موقع میں بھٹک گیا, صفین سے نکل کر کے کہاں پہنچ گیا؟ نہروان میں. اب علی کے مقابلے میں آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ اپنی تھنکنگ سے دین, اسلام اور امام کو سمجھنے لگا. ہے نا, ہم لوگوں میں بھی کچھ لوگ اپنا دماغ لگاتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا دین میں, ایسا کیوں ہے؟ فلاں کہ میری بات کا کہیں نہ لے کر کے جائیے گا, بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. دیکھیں جتنا آپ جانتے ہیں اس پر بالکل خود یقین کیجئے, کسی کی نہ مانیے. لیکن جتنا نہیں جانتے وہ کسی عالم کی طرف رجوع کیجئے. وہاں اپنی تھنکنگ نہ لگائیے کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے. اپنی تھنکنگ جہاں لگائیں گے وہاں پھر اصلیت سے آپ ہٹ جائیں گے.
اب وہی جو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی جو تھا، مولا کے خلاف تلوار لے کر کے آ گیا. دیکھا آپ نے؟ ایسا نہ ہو. کیوں؟ ابھی تک جو 2 جنگیں اس نے لڑی تھی وہ علی کے نام پہ لڑی تھی. اے کاش وہ علی کے کام پہ لڑتا تو دین ہاتھ سے نہ جاتا، وہ قاتل علی نہ بنتا. کیوں؟ اس لیے اس نے صرف علی کا نام اپنایا تھا، علی کا کام نہیں اپنایا تھا. لہذا اب کمال یہ نہیں ہے کہ علی کو مانتے ہیں، کمال یہ ہے کہ علی کی مانتے ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے محبت، ایک ہے ولایت. بس 3 جملے ہیں، اسی پہ ختم کر رہا ہوں. ایک ہے محبت، ایک ہے ولایت. دونوں کو ایک نہ سمجھیے گا. میں تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں بہت آسان لفظوں میں، اگر بچے نہ سمجھیں تو پھر مجھے جو کہہ سکتے ہیں وہ کہیے گا. ایک ہے محبت، ایک ہے ولایت. محبت کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ سامنے کی چیز بتاؤں، مجلسوں میں آنا یہ اہل بیت سے محبت ہے. مسجدوں میں جانا یہ ولایت ہے. بات نہیں سمجھ میں آئے گی، شاید لوگ اس کا برعکس سمجھیں، لیکن حقیقت یہی ہے. اگر ولایت ہے ہی نہیں تو پھر مسجد میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. مسجدوں میں جانا یہ ولایت ہے. تبرک کے لیے، سبیل کے لیے، نذر کے لیے چندہ دے دینا یہ اہل بیت سے محبت ہے. خمس ادا کر دینا یہ ولایت ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. محبت اور ولایت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ورنہ خدا نہ کرے العیاذ باللہ کہ ہم بھی اسی طریقے سے صرف نام لیتے رہ جائیں، علی علی کرتے رہ جائیں، علی کا کردار ہمیں نہ ملنے پائے. اب ذرا دیکھیے گا کہ کیسے اصحاب وہاں ملے، مثبت اور منفی. اور ادھر اصحاب حسین کو دیکھیے. معرفت کی بات تھی، گفتگو اسی پہ ختم ہو رہی ہے. آج کے مصائب سن لیجئے، گفتگو ختم، اور انشاءاللہ بقیہ باتیں کل سے. تو یاد رکھیے گا کربلا زمین نہیں رہ گئی، کربلا ضمیر ہے. جہاں ضمیر زندہ ہوتا ہے وہاں اگر امام خطرے میں ہوتا ہے، توجہ کیجئے گا، امام خطرے میں ہوتا ہے تو وہاں امام کی نصرت کے لیے قدم آگے بڑھ جاتے ہیں. امام کی نصرت کے لیے قدم آگے بڑھ جاتے ہیں. امام کا پہلا دشمن کون تھا کربلا میں؟ تاریخ آپ کے سامنے مجلسیں سنتے رہتے ہیں. سب سے پہلا دشمن کون ہے جس نے کھلم کھلا اپنی دشمنی کا اظہار کیا؟ کربلا کے میدان کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ اصلی دشمن تو سامنے بیٹھا ہوا، اسے تو سب جانتے ہیں. سب سے پہلے سامنے کون آیا دشمن بن کر کے؟ حر. لیکن جیسے ہی سامنے آیا، دیکھیے بہت سے لوگ سیکولر کا مطلب نہیں سمجھتے لیکن اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں. حر جب حسین کے سامنے آیا تھا تو سیکولر بن کر کے آیا تھا. بہت اچھی چیز نہیں ہے سیکولر ہونا. آپ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں مولانا، کہاں سے لے کر کے آئے ہیں؟ سنیے، سیکولر بن کر کے آیا تھا. کسے سیکولر کہتے ہیں؟ یہ حر نے سمجھا دیا. میں بھی نہیں سمجھتا تھا سیکولر ہونا کیا ہے، لیکن کربلا کے حر نے مجھے سمجھا دیا سیکولر ہونا. جیسے ہی اذان کا وقت ہوا، نماز کی بات ہوئی، امام نے کہا تو اپنی نماز الگ پڑھے گا یا میرے ساتھ پڑھے گا؟ آیا تھا کس لیے؟ لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا، یعنی اس کا مطلب میں آپ کا دشمن ہوں، راستہ روکنا، یہ علامت ہو گئی نہیں دشمن ہوں. لیکن جب نماز قائم ہوئی، کس کے پیچھے نماز پڑھی حر نے؟ امام کے پیچھے. یعنی نماز تو حسین کے پیچھے پڑھ رہا ہے لیکن حسین کا راستہ روک رہا ہے. یعنی ادھر بھی خوش کرنا چاہ رہا ہے، ادھر بھی خوش کرنا چاہ رہا ہے. ایسے ہی لوگ تو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں.
حسین کے پیچھے وہ نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن سیاست میں کسی اور کی تقلید کر رہا ہے۔ نماز حسین کے پیچھے، سیاست کسی اور کے پیچھے، یعنی حسین کو سیاست سے الگ سمجھ رہا ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں نا مولانا لوگ کو سیاست نہیں کرنا چاہیے، یہ پورا دین ہی سیاست ہے۔ جس دن دین کو سیاست سے یا سیاست کو دین سے جدا سمجھ لیں گے، اس دن آپ کو دین سمجھ میں آئے گا ہی نہیں۔ لیکن وہ پالیٹکس نہیں جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، وہ سیاست نہیں ہے، میں دینی سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ یہ حسین کی دینی سیاست تھی جو مدینے سے کربلا تک آ گئے، یہ حسین کی دینی سیاست تھی۔ یہ حسین کی اپنی سیاست تھی کہ گلا کٹا کر کے بھی جنگ جیت لی۔ وہ تلواروں کی اپنی وہ دنیاوی سیاست تھی، وہ دنیاوی پالیٹکس تھی جو یہ سمجھتی تھی کہ تلواروں سے جنگ جیتی جاتی ہے۔ یہ دینی سیاست تھی کہ خون سے تلواروں کے گلے کاٹے جاتے ہیں۔ حسین نے اسے ثابت کر دکھایا۔ لجام فرس پہ حر نے جیسے ہی ہاتھ ڈالا، 2 محرم حسین کا قافلہ پہنچ گیا۔ مدینے جیسے ہی پہنچا، کربلا میں جیسے ہی داخل ہوا، اس سرزمین سے گھوڑا آگے بڑھتا ہی نہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ امام نے کئی گھوڑے بدلے، لیکن امام کا گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ امام بہرحال گھوڑے سے اترتے ہیں، ایک مشت خاک اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد خاک کو سونگتے، اور اس کے بعد امام کہتے ہیں ہماری منزل آ گئی، خیمے یہیں پہ لگا دیے جائیں، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم شہید کیے جائیں، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ ختم کر دیا مجلس۔ لیکن آہستہ آہستہ اب میں کل کی مجلسوں سے انشاءاللہ مصائب زیادہ پیش کروں گا، اس لیے کہ اب رونے کے دن آ رہے ہیں۔ ابھی تک اصحاب اور انصار کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، 1-2 دن اور، اس کے بعد میں گفتگو کو ختم کروں گا۔ اصحاب امام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، کیسے کیسے اصحاب تھے، کیسی کیسی فداکاری کی ہے۔ جب یہ قافلہ کربلا میں پہنچا ہے تو اس کا منظر کیا تھا؟ خیمے نصب کر دیے گئے، خیمے ابھی نصب کیے گئے تھے۔ زینب نے محسوس کیا کوئی بیوی ہے جو خیمے کے پشت پر بآواز بلند ایسا گریا کر رہی ہے جیسے اس کا کوئی جوان بیٹا مر گیا ہو۔ بھائی کو بلوایا۔ میں نے اتنے مصائب خلاصے کے طور پہ پڑھ رہا ہوں، ابھی شام کی مجلس میں نے پڑھے تھے، لیکن اب آگے کے مصائب سن لیجئے کہ ہوا کیا کربلا میں، کیسے کیسے اصحاب تھے، کیا کیا نظیر پیش کی ہے۔ امام کربلا آ گئے، آج سے کربلا آباد ہو گئی۔ 8 دن سے زیادہ کربلا میں حسین نہیں رہ سکے۔ عزیزو، میں بہت آرام سے پڑھوں گا، 1-2 جملے مصائب ہوں گے، بس وہی رو لیجئے، بی بی پرسا آپ سب کا قبول کر لیں۔ اگر جسے رونا نہ آئے وہ اپنے حق میں دعا کرے کہ شہزادی پورے سال ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ کے لال کا غم آئے، وہ دن آئے اور ہم آپ کے لال کا پرسا آپ کو پیش کریں۔ ہمارے آنے میں شہزادی تاخیر ہو جاتی ہے رضا خانوں میں، شہزادی معاف کر دیجیے گا، لیکن اتنا لطف و کرم کر دیجئے کہ جب ہم کربلا والوں کے مصائب پڑھیں یا سنیں، شہزادی ہمارے آنسوؤں کو ہماری آنکھوں کے اندر نہ رہنے دیجئے گا، شہزادی ان آنسوؤں کو باہر آنے کی اجازت دلوائیے۔ ہاں عزیزو، حسین کا قافلہ ٹھہر گیا، اب کربلا میں ٹھہرا ہے، لیکن ابھی خیمے نصب ہوئے تھے کہ ادھر سے پیغام آیا کہ خیمے ہٹا لیے جائیں۔ خیمے کہاں نصب کیے گئے تھے؟
دریا کے کنارے. اب ذرا سوچئے کہ جن ہاتھوں نے اپنے ہاتھوں سے خیموں کو نصب کیا ہو ان ہاتھوں سے خیمے کیسے ہٹائے جائیں. ہاں آج جس نے سب سے پہلی جسارت کی تھی کربلا پہنچتے ہی، اس کا نام ہے ہور. جیسے ہی اس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا تو امام نے کیا کہا تھا؟ سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اس نے پلٹ کر کے کیا کہا تھا؟ دیکھیں شہزادی کا کتنا احترام ہے. جس نے شہزادی کا احترام، کربلا کے شہداء میں سے کسی کو حسین نے اپنی ماں کا رومال نہ دیا، یہ ہر کو ملا. وجہ کیا تھی؟ کہ کربلا میں کسی نے پہلی بار حسین کے سامنے حسین کی مادر گرامی کا احترام کیا تھا، اس لیے وہ رومال تحفے کے طور پہ دے دیا. اب سنیے کہ اب یہ کربلا ہے، آباد ہو رہی ہے. ہر نے ایک جرم کر لیا، لیکن جب شب عاشورہ آئی، رات کی تاریکی میں خیمے کے باہر ٹہل رہا تھا. ٹہلتے ٹہلتے اچانک اس کے کانوں میں کچھ آوازیں ٹکرائی. واپس خیمے میں آیا، بیٹے کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کر کے باہر لے کر کے آیا، کچھ دور تک لے کر کے آیا. کہا سنو. بابا کیا سنانا چاہتے ہیں؟ کہا غور سے سنو. سناٹا، رات کا سناٹا، اس سناٹے میں کلیجہ پھٹ جائے گا. ہر نے اور ہر کے بیٹے نے جو سنا وہ حسینی خیام سے ننھے ننھے بچوں کی آوازیں آ رہی تھی. الاتاش الاتاش. بیٹا تم نے سنا؟ اے میرے لال سن رہے ہو یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ کہاں بابا؟ حسین کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں. کہ اس کا مجرم میں ہوں. حسین کہہ رہے تھے مجھے کہیں جانے دو، میں نے جانے نہ دیا. حسین نے خیمے لگوائے تھے دریا کے کنارے، میں نے ہٹنے کا حکم دیا اس لیے کہ میں مجبور تھا، لیکن اب یہ ظلم دیکھا نہیں جاتا. اے بیٹا مجھ سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے، کیا حسین معاف کر سکتے ہیں؟ بیٹے نے کہا بابا وہ فرزند رسول ہیں، دل بندے بطول ہیں، وہ معاف کر سکتے ہیں. ارے سفیدی صبح جیسے ہی نمودار ہوئی، اپنے ہاتھوں کو پشت پر باندھا، چہرے پر رومال باندھا، باندھ کر کے شرمندگی کے ساتھ چلا. اب جیسے ہی اپنے بیٹے کو لیا، غلام کو لیا، ادھر سے حسین دلوں کا سے آگاہ رہنے والا کریم ابن کریم محسوس کر چکا. کہتے عباس آگے بڑھو، اکبر آگے بڑھو، مہمان آ رہا ہے، میرا ناصر و مددگار آ رہا ہے. اللہ اکبر. ایسا صحابی آ رہا ہے کہ جب سے حسین سے ملاقات ہوئی تھی حسین کے ساتھ کوئی نیکی نہ کی تھی، لیکن ایک رات اس نے جب فکر کر لیا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. دیکھو یہ ہر پیغام دے رہا ہے کہ جب بھی غلطی کا احساس ہو جائے توبہ فوراً کر لو، توبہ سے بخشش ہوتی ہے. یہ ہر کا پیغام تھا، ایک صحابی حسین کا پیغام. اور ہر کے اندر تبدیلی کیا آئی؟ حسین نے پانی پلایا تھا نا. روایت میں آپ سنتے ہیں کہ سب سے پہلے حسین نے پانی پلایا تھا جب وہ حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا تھا. لیکن میں کہتا ہوں حسین نے یہ پانی جو ہم پیتے ہیں شاید یہ پانی نہیں پلایا تھا، حسین نے اخلاق کا پانی پلایا تھا. دشمن ہی صحیح لیکن پیاسا ہو تو اسے پانی پلاؤ. یہی احساس ہر کو رات بھر مارے ڈال رہا تھا کہ جب میں پیاسا تھا حسین کے پاس پانی تھا تو پلایا. آج حسین کے بچے پیاسے ہیں اور میں اپنے خیمے میں رہ کر کے پانی پی لوں. اس احساس نے ہر کو جینے نہ دیا. اکبر ادھر سے چلے،
قاسم ادھر سے چلے، اونا محمد چلے، عباس چلے، برادران عباس چلے، حسین خود چلے۔ اب ادھر سے بیٹا چلتا ہے، کہتا ہے بابا اور استقبال کے لیے ہستی آ رہی ہے، نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ساری ہستیوں کو تفصیل سے نہیں، بس جلدی جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے امام کے قریب پہنچا اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا لیا، بس اتنا کہنا چاہتا تھا کہ آقا معافی، حسین نے گلے لگا لیا۔ ارے ایک صحابی حسین حر کا پیغام تو دیکھ لیجئے کہ اتنی بڑی غلطی حر نے کیا تھا، لیکن حسین کے اندر معاف کرنے کا جذبہ تھا۔ اس صحابی کے ذریعے سے حسین نے پیغام دے دیا کہ بڑی سے بڑی غلطی کرنے والا اگر نادم ہو جائے اپنی غلطی پر تو اسے معاف کر دینا۔ اور جیسے ہی امام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام سے کہتا ہے اب میں سمجھوں گا اس وقت کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے جب آپ اپنے اوپر مجھے قربان ہونے کی اجازت دے دیں۔ لیکن ذہن میں ایک سوال آتا ہے، آخر کیا وجہ تھی؟ سب سے بعد میں آنے والے حر کا بیٹا، حر کا غلام، امام سب سے پہلے کربلا کے شہداء میں انہیں بھیج دیتے کہ کربلا کے شہیدوں میں ان کا نام لکھا جائے۔ اللہ اللہ، آپ ذرا غور کیجئے گا، سوچنے والی بات، آخر کیا وجہ؟ میں نے بہت تلاش کیا، کوئی وجہ نہ ملی، لیکن ذہن میں ایک بات ضرور آئی کہ آخر کیا وجہ تھی حر کے آتے ہی جو مدینے سے چلے تھے کہ مجھے کربلا میں شہید ہونا ہے، جو پیدا ہی ہوا تھا سرکار باب الحوائج کہ میں کربلا کے لیے ہوں، اسے بھی مرنے کی اجازت نہیں ہوئی، سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں حر کا بیٹا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ شاید دو وجہ رہی ہو، جبکہ ایسا ممکن نہیں تھا، لیکن میں اس وجہ کو بہتر نہیں سمجھتا، اس لیے کہ میں نے کسی سے سنا تھا کہ اس نے ایک وجہ یہ بتائی کہ امام نے اس لیے حر کو جلدی اجازت دے دی کہیں امام کے ساتھیوں میں سے اور ناصروں میں سے کوئی یہ نہ کہہ دے اس حر کو اپنے سے ملا رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم نرغہ آدھا میں گرے۔ لیکن میں اس وجہ کو نہیں مانتا، اس لیے کہ حسین کے اصحاب اور انصار ایسے قوی ایمان تھے کہ جہاں امام ہے امام کے سامنے اپنی زبان کو وہ کھولتے نہیں جب تک کہ امام سے اجازت نہ مل جائے۔ وجہ کیا تھی کہ سب سے پہلے حر کو شہید ہونے کی اجازت دے دی، پہلی اجازت حر ہی کو ملی ہے، یہ الگ بات ہے کہ بیٹا پہلے شہید ہوا۔ غور سے سنیے گا، وجہ کیا تھی کہ حر کو سب سے پہلے مرنے کی اجازت دے دی؟ وجہ شاید یہ رہی ہو کہ جب پہلی ملاقات کربلا میں حر سے ہوئی تھی، حر کا سامنا ہوا تھا تو وہ پیاسا تھا، اس نے پانی مانگا تھا، ہم نے اسے پانی پلایا تھا۔ ہمارے اور آپ کے یہاں آج بھی دستور ہے نا، جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم پانی لیتے ہیں اور لے جا کر کے اپنے مہمان کو دیتے ہیں۔ شاید امام نے حر کو اسی لیے جلدی اجازت دے دی، آتے ہی مہمان کہیں چند قطرے پانی کا سوال نہ کر لے، ہائے حسین اتنا مجبور ہے کہ حسین کے خیمے میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے شہادت کی اجازت مانگی، حر کو اجازت ملی، حر تیار ہو کر کے جانے لگا، گھوڑے پر سوار ہونا چاہتا تھا۔ حر کا غیرت دار بیٹا جب تربیت اچھی ہوتی ہے تو بیٹے بھی باپ کا راستہ اپناتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے بابا بابا، جوان بیٹا موجود ہے، آپ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آقا سے اجازت دلوائیے۔ ختم ہو گئی مجلس، آقا سے اجازت دلوائیے، پہلے میں اپنی جان کو قربان کروں گا، میں اپنی جان کو قربان کروں گا۔ آقا سے جیسے ہی حر کے بیٹے کو اجازت ملی، حر کا بیٹا مقتل میں گیا۔ ختم، مجلس ہو گئی، ختم ہو گئی۔ آنسوؤں کو مت روکنا، روتے ہوئے اٹھ جانا کہ عزیزو، حر کا بیٹا مقتل میں گیا۔ کچھ دیر تک جنگ کرتا رہا، جنگ کرتے کرتے ایک دفعہ نرغہ آدھا میں جیسے ہی گھرا، اب اس میں تاب نہ رہ گئی کہ گھوڑے پر سنبھلا جائے، زخموں سے چور چور دم نکلنے والا تھا۔ ایک دفعہ آخری سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آقا کو نہیں بلایا، بابا میری مدد کی
ہے. ارے حر نے جاسوس ارے مقتل کی جانب دوڑنے لگا, چاہتا ہے کہ بیٹے کے لاشے تک پہنچ جائے. امام نے بازو کو تھاما. اے حر کہاں جا رہا ہے؟ ایڑیا رگڑ رہا ہے. امام نے کہا اے حر, ضعیف سے جوان کا لاشا نہ دیکھا جائے گا. میں کہوں گا اے آقا, ارے حر کو تو روک لیا, جوان کا لاشا ضعیف سے نہ اٹھے گا, لیکن ایک وقت اسی دن آنے والا ہے آپ کا اکبر ایڑیا رگڑے گا, ارے کوئی کہنے والا نہ ہوگا آقا جوان کا لاشا.